چودھویں پارے کے شروع میں پہلی سورت ہے سورہ حجر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے جن کاموں میں انسان زندگی بھر لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کسی اچھے نتیجے تک نہیں پہنچاتے، اور پھر انسان افسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ وقت اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارا ہوتا جس مقصد سے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اگر میں یہ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ اور جب زندگی کی شام ہوتی ہے پھر جو انسان تمنا کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتانا چاہتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کو اس صورت کے ابتدا میں ذکر کیا کہ زندگی کی شام ہوتے ہوتے انسان کیا تصور اور کیا سوچ لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ پھر وہ چاہے کتنا بڑا ہی اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دنیا کے اندر مزے میں اور عیش و عشرت میں رہنے والا اور دنیا کے آرام اختیار کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا تو جو کچھ اس نے دنیا میں حاصل کیا اس کو بالکل بے حیثیت سمجھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آگے جو آ رہی ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور کھلے ہوئے قرآن کی آیتیں۔ کھلے ہوئے قرآن کا مطلب جو قرآن ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ کے نافرمان اللہ کے نافرمان اس دنیا سے جاتے جاتے آخر میں یہ تمنا کرتے ہیں لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ اللہ کے فرمانبردار ہوتے۔ جتنا بھی بڑا اللہ کا نافرمان اور کافر کیوں نہ ہو اور سرے سے خدا کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، گناہ گار تو دور کی بات ہے، سیدھے سرے سے ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اور موت کا شکنجہ کسا جاتا ہے اور اسے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور اس کو اپنی باتیں یاد آتی ہیں کہ میں کیا سمجھتا تھا اور ہو کیا رہا ہے، میں کیا سمجھتا تھا، میں کس کو زندگی سمجھتا تھا اور مجھے کس کے ہاتھوں دینی پڑی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتا، کاش کہ وہ مسلمان ہونے کا مطلب کاش کہ وہ اپنے رب کی ماننے والا ہوتا۔ وہ کیوں ایتھیسٹ بنا رہا، وہ کیوں نافرمان و دہریہ بنا رہا، وہ کیوں اللہ سے دور رہا، وہ کیوں نہیں اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، یہ تمنا کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو بھی انسان مرتا ہے، پھر چاہے وہ نیک ہو یا پھر برا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ صحابہ کرام کو ذہن میں یہ سوال آیا کہ یا رسول اللہ، برے انسان کا پچھتانا اور شرمندہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی برائی پر پچھتا رہا ہے، اپنے کفر پر، اپنی نافرمانی پر، اللہ کے سامنے جو اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن نیک انسان کیوں شرمندہ ہوتا ہے، نیک انسان کیوں زندگی پر پچھتاتا ہے جاتے جاتے؟ فرمایا برا اس لیے پچھتاتا ہے کہ اس نے برائی کیوں کی، گناہ کیوں کیے، کفر کیوں کیے، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کیوں کی، اور نیک اس لیے پچھتاتا ہے اللہ یکون ازدادا، کہ اس سے بس اتنی نیکیاں ہوئی، اتنی ہی نمازیں پڑھی گئی، اتنے ہی روزے رکھے گئے، اتنی ہی قرآن کی تلاوت ہوئی، اللہ یکون ازدادا، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا، میں نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا، میں اور بھی نیکیاں کر سکتا تھا، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں مال سے نیکیاں کر سکتا تھا، اللہ نے مجھے صحت اور تندرستی دی تھی، میں صحت اور تندرستی سے اور نیکی کر سکتا تھا، اللہ نے مجھے مسجد جانے کی توفیق دی تھی، میں اور نوافل پڑھ سکتا تھا، میں اور اللہ کی عبادت کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو ان کاموں میں صرف کر دیا جو آج میرے کام نہیں آئے۔ جو اس طریقے کی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، اپنے من کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزارنے دو ان کو، ذرہم چھوڑ دو ان کو، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ انسان کا کام ہے، نبی کا کام ہے اور قرآن کا کام ہے سمجھانا صرف۔ اگر کوئی پلٹنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں پلٹنا چاہتا ذرہم چھوڑو ان کو، یاکلوا کھانے دو۔ انسان زیادہ کتنے مزے مارے گا، کھائے گا،
10-15 قسم کے کھانے کھائے گا، 20 قسم کے کھانے کھائے گا، فرمایا کھانے دو۔ کتنا کھائیں گے، کتنا کمائیں گے اور کتنا کھائیں گے؟ یاکلوا، کھانے دو ان کو، ویتمتعوا، اور مزے اڑانے دو۔ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، بس جوان ہوا تو جوانی کے مزے، عیش و عشرت کے مزے، آرام کے مزے، اور اسی طریقے سے آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آرام کرنے دو۔ کتنے دن کھائے گا، کتنے دن آرام کرے گا؟ اور ایک چیز، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ان کی امیدوں کو، ان کو غفلت میں ڈالے رہنے دو۔ بڑے بڑے پلان، فیوچر کے پلان بناتا ہے، اچھا ابھی میں نے یہ کمایا، ابھی اتنا کرنا ہے مجھے، ابھی اتنا کرنا ہے، ابھی فلانی ڈگری، ابھی فلانی ڈگری، ابھی جو ہے فلانا امتحان پاس کرنا ہے، فلانی نوکری لینی ہے، ابھی اتنا پیسہ کمانا ہے، پھر اتنا بڑا مکان بنانا ہے، پھر وہ والی گاڑی خریدنی ہے، اب یہ گاڑی پرانی ہو گئی، اب نیا والا برانڈ خریدنا ہے۔ یُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ان کو اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے دو۔ کتنی ایک امیدیں لگائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا ان کی امیدوں سے کھینچ کے ان کو ہم باہر نکالیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا انواع اور اقسام کے کھانے کھانا اللہ کو ناراض کر کے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مزے کی زندگی گزارنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے بڑے بڑے فیوچر کے پلان بنانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کھانے دو ان کو، مزے اڑانے دو، امیدیں، لمبی لمبی امیدیں رکھنے دو۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نتیجہ بتایا جائے، کوئی ان کا انجام بتایا جائے، کوئی سزا سنائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کیا سزا سنائیں گے؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس اتنا سنو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب، بس جلدی ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ مزے اڑانے کا، اللہ کی ناراض کر کے نمازیں چھوڑ کر اور آرام کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین کو گندا کرنے کا، بے حیائی کو پھیلانے کا، میوزک سننے کا، سود کھانے کا، حرام کھانے کا، انسانوں پر ظلم و زیادتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ان قریب کس کو کہتے ہیں؟ ان قریب کا مطلب موت، بس یہ موت آئی اور ان کو پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ کوئی نئے نہیں ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہم نے ان کو اتنا ہی تھوڑا تھوڑا وقت دیا تھا، اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ کوئی آرام کی زندگی گزار کر کھاتے پیتے چلا گیا، اور کوئی آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور غلام بن کر اس دنیا سے گیا، اور دونوں کا پھر انجام الگ الگ ہوا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی موٹی موٹی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے نبی، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو میرے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گناہ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ اب ہماری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اے میرے نبی اعلان کرو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، کیا بتانا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ بس میں ہی ہوں معاف کرنے والا، دنیا میں معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ماں معاف کرنے والی نہیں ہے، وہ تو محبت کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے۔ باپ معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ تو جو محبت کا ایک حصہ شفقت کا اللہ نے دیا ہے اس جذبے سے کرتی ہے۔ میں وہ معاف کرنے والا ہوں کہ جو کسی جذبے کی بنیاد پر معاف نہیں کرتا، کسی مقصد کی بنیاد پر معاف نہیں کرتا، کسی فائدے کی بنیاد پر معاف نہیں کرتا۔ میں صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، میں غفور ہوں، میں رحم کرتا ہوں، اس لیے میں معافی کو پسند کرتا ہوں، اور میرے علاوہ دنیا میں تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ نبئ عبادی، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتاؤ جو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کفر کی زندگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہ وہ پلٹ آئیں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انی انا الغفور الرحیم، کہ بس میں ہی ہوں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ دنیا میں کوئی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کوئی میرے رحم سے دھوکہ نہ کھائے، اگر میں نے کسی کے اوپر کرم کیا، اس کو دنیا کی نعمتیں دی، آرام دیا، سکون دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اور اس کے معاملات سب ٹھیک ہیں اور وہ اپنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، رب اس سے ناراض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہوئی، کیا؟ ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید ہو اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہو۔ رحمت سے نا امیدی بھی نہ ہو، مایوسی بھی نہ ہو کہ بس ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، مولوی صاحب بس آپ دعا کر دو تو بیڑا پار ہو جائے۔ مولوی صاحب خود کس طریقے سے پھنسا ہوگا، وہی جانتا ہے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا اس کا، کس طریقے سے اسے اللہ کی ایک ایک آیت کا حساب دینا ہوگا کہ امت تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، خود سیکھ کر اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اور دنیا کیا سمجھتی ہے، بس مولوی صاحب کھڑے کر دیں گے ہاتھ تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
خود اللہ سے مانگنا ہوگا، خود اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ نبّ عبادی، میرے بندوں سے کہو کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا عذاب کب، کس شکل میں، کس وقت آئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اے انسانوں، ایک طرف میری رحمت کی امید رکھو اور دوسری طرف میرے عذاب کا خوف رکھو۔ تو ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ڈر اور امید کے درمیان کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ انسانوں کے اوپر کیے ہوئے انعامات کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے اندر بھی بالکل یہی مضمون ہے۔ جو نعمتیں، جو احسان اللہ نے کیے ہیں وہ یہاں پر بھی ذکر کیے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قرآن کے اندر انسان کو سمجھانے کے 3 طریقے ہیں۔ انسان کو سمجھانے کے قرآن پاک میں 3 طریقے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی قوموں کے حالات کو ذکر کر کے انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی نافرمانی کی جرت اور ہمت کر رہے ہو۔ 2 طریقے۔ اور تیسرا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعام احسان کیے ہیں وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتاتے ہیں، دیکھو تمہارے رب نے تم پر کتنے کرم کیے، تم اپنے احسان کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے ہو۔ ایک انسان کسی کو پیاس میں 1 گلاس پانی پلا دے، انسان زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتا۔ ایک انسان کسی کو مجبوری میں کام آ جائے اور کچھ بھی نہ دے، اگر میٹھی 2 باتیں ہی کر دے، انسان کبھی نہیں بھولتا اس کے احسان کو، ہمیشہ اس کا احسان کا غلام بنا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے اندر اور اس کے باہر، اس کے آس پاس کتنے انعامات اور احسانات کر رکھے ہیں، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اس انسان سے بڑا بے وفا کون ہے جو انسان کا پانی کا گلاس تو یاد رکھتا ہے لیکن اپنے رب کے جو اس کے اوپر انعامات اور احسانات ہیں وہ یاد نہیں رکھتا۔ اسے نماز بوجھ لگتی ہے، اسے شریعت کی باتیں بوجھ لگتی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا بوجھ لگتا ہے، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، اس کو زندگی کے اندر لانا بوجھ لگتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو، اپنے لباس کو، اپنے چہرے مہرے کو بنانا بوجھ لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ فرمایا تم اپنے احسان کرنے والے رب اور تم پر احسان کرنے والے نبی کی شریعت کو بھول بیٹھے ہو۔ لہٰذا اللہ نے اپنے احسانات اور نعمتیں یاد دلائی۔ لیکن اس نعمتیں ذکر کرنے سے پہلے پہلی آیت جو ہے وہ ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے، جلدی مت کرو۔ کیا مطلب؟ موت آ رہی ہے، تم جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تمہاری زندگی کا حساب شروع ہونے والا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور جو لوگ اپنے منعم، اپنے احسان کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اللہ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا دیکھو پہلی نعمت کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من نطفۃ، اور انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ من امشاج نبتلیہ، ایک وقت حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کی زندگی ایک وہ موقع بھی ہوتا ہے جب وہ گندے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، انسان شرم کے مارے اس گندے پانی کے قطرے میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، انسان تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا انسان تو کس رب اور کس احسان کرنے والے محسن پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے؟ تجھے کچھ اپنی جرت، تجھے کچھ اپنی حیثیت کی بھی پرواہ ہے؟ تو کون ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کیسے ہمت کرتا ہے کہ اللہ کہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اور تو کہے کہ تجھے نماز کی ضرورت نہیں، تجھے دکان کی ضرورت ہے، تجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ کیسے ہمت ہوتی ہے؟ کیا تو نے کبھی اپنی حیثیت پر غور کیا؟ گندے پانی کے اندر پڑا ہوا کیڑا تجھ سے اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کام پر عمل پیرا ہے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے گندگی کے اندر کیوں پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا کام گندگی کے اندر ہے۔ فرمایا تو کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفہ، تجھے ہم نے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے عزت دی، پھر تجھے خوبصورت شکل دی، پھر تجھے جوانی دی، پھر تجھ پر احسان کیے، تیری جوانی کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں اور تو ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا، تو اچانک، فَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ اللہ سے جھگڑے کرنے لگ گیا، اچانک اللہ سے جرت کرنے لگ گیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا۔ اچانک کا کیا مطلب؟ اچانک نہیں ہوتا، حالانکہ انسان بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جوان خوبصورت ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے۔
فرمایا یہ تو تیرے لیے 15-20 سال کی عمر تھی، اللہ کے لیے تو 15-20 سال کی عمر کوئی عمر ہی نہیں ہے. تو کل بچہ تھا، آج جوان ہو گیا، تو اپنے کہنے کے مطابق 25 سال کا ہوگا، 30 سال کا ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے یہ 25-30 سال کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے تو اچانک کل تو گندا پانی کا قطرہ تھا، آج تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا، خصیم مبین، اللہ سے جھگڑے کرنے لگ گیا. کہتا نہیں مجھے اس میں فائدہ نہیں ہے، نمازیں پڑھنے میں فائدہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فائدہ نہیں، اصل میں فائدہ یہ ڈگریاں حاصل کرنے میں ہے جہاں اپنا ایمان، ضمیر، حیا سب کچھ بیچ کے آئیں گے. مجھے ادھر فائدہ ہے، مجھے مسجد میں نماز میں فائدہ نہیں، مجھے دکان میں فائدہ، 500 روپے چھوٹ جائے گا، وہاں سے نوکری چھوٹ جائے گی، فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا، مارکیٹ کا کام باقی رہ جائے گا. فرمایا اللہ سے جھگڑے کرتا ہے، اللہ سے ضد کرتا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تو کبھی تو نے غور کیا اللہ نے تجھے چوپائے عطا کیے، جانور عطا کیے. اللہ نے گاڑیوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ گاڑی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. گاؤں والا کیا سمجھے گاڑی کی نعمت کو؟ گاؤں والوں کے لیے اور ویپاریوں کے لیے اور اسی طریقے سے بکریاں پالنے والوں کے لیے گاڑی سے زیادہ قیمتی ان کی بکریاں ہیں. ان کی بکری کو راستے میں کبھی ٹکر مار دو، پھر دیکھو آپ کی 15 لاکھ کی گاڑی کی قیمت زیادہ ہے یا اس کی جو ہے 20-25 ہزار کی بھیڑ کی قیمت زیادہ ہے. اس کے نزدیک 20-25 ہزار کی بھیڑ کی قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ان نعمتوں کو ذکر نہیں کرتا جو سب کو سمجھ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ذکر کرتا ہے جو گاؤں کے اندر، دیہات کے رہنے والے، پہاڑ کے رہنے والے انسان کو بھی سمجھ میں آئے اور شہر کے رہنے والے شہری کو بھی سمجھ میں آئے، پڑھے لکھے انسان کو بھی سمجھ میں آئے اور جاہل انسان کو بھی سمجھ میں آئے. فرمایا اللہ کے نزدیک یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں اترا کہ جو قرآن پڑھے گا بس، جو قرآن سمجھے گا، جو مولوی بنے گا 15 سال کا بس اسی کے لیے قرآن ہے. قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے، شہری کے لیے بھی ہے، دیہاتی کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ہے. لہٰذا اللہ وہ نعمتیں ذکر کریں گے یہاں پر جو ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہوں. فرمایا جانور پیدا کیا ہم نے. اب جانوروں کے کیا کیا فائدے ہیں؟ شہر والے بولے نہیں جی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جانوروں کے کیا فائدے ہیں، بس ایسے ہی راستے میں مینگنیاں کرتے رہتے ہیں اور بدبو پھیلاتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا اچھا فیہا دفء، یہ جو گرم کپڑے تم پہنتے ہو، اونی کپڑے پہنتے ہو، جیکٹ پہنتے ہو، گرم کپڑے خریدتے ہو سردی کے موسم میں، یہ کہاں سے لاتے ہو؟ جانوروں سے اون نکلتی ہے، تم جا کے اونی کپڑے پہنتے ہو، بڑے بڑے برانڈ دیکھ کے تلاش کر کے لاتے ہو کہ اون کس کا اچھا ہے، وول کس کا اچھا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انہی جانوروں سے آتا ہے جو گاؤں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو گاؤں میں پالے جاتے ہیں. لہم فیہا دفء، اور اس کے علاوہ ومنافع، اور بہت سارے نفع ہیں جو انسان گن نہیں سکتا. ومنہا تاکلون، اور گوشت کہاں سے کھاتے ہو؟ کیا گاڑیوں کا گوشت کھاتے ہو؟ جانوروں کا ہی گوشت کھاتے ہو. اور تم اپنے گوشت کھاتے ہوئے جب پلیٹ سجی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، بے نمازی ہونے کی حالت میں کھانا پکانے والی پکاتی ہے، بے نمازی ہونے کی حالت میں کھانا کھانے والے کھاتے ہیں، بے نمازی ہونے کی حالت میں کھانا کھا کر ہضم کر دیتے ہیں، لیکن وہ گوشت کس ذات نے اس انسان تک پہنچایا ہے اس پر کوئی غور نہیں کرتا. فرمایا وہ گوشت تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس کے علاوہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، خاص کر دیہات والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے جانور گھر سے نکلتے ریوڑ کے ریوڑ تو تمہیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں. جانور والے کو ہی پتا ہے کہ جب وہ ریوڑ پورا دیکھتا ہے، خاص کر جب وہ چڑھ کر واپس آئے پیڑ بھرے ہوئے ہوں تو دیکھنے والے کو کتنا اچھا لگتا ہے. فَوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہیں خوبصورت لگتا ہے جب وہ جانور صبح کے وقت نکلتے ہیں اور شام کے وقت واپس آتے ہیں. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور گھوڑے اور بوجھ اٹھانے والے جانور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے یہ. ایک انسان بیل کو ہل جوتنے کے لیے لگا دے یا گھوڑے کے اوپر بوجھ لاد دے یا اونٹ کے اوپر بوجھ لاد دے، تو کیا کسی انسان کے بس میں ہے گھوڑے کو قابو کرنا یا اونٹ کو قابو کرنا؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. انسان کے پاس کتنی طاقت ہے، ہاتھی کے پاس، گھوڑے کے پاس، اونٹ کے پاس، اس سے کئی گنا بڑی طاقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو انسان کے کام میں لگایا ہے. اگر اللہ اس کو اس کے کنٹرول میں نہ دے تو انسان کیا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ فرمایا تمہارے کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. ایک طرف تم اپنے گناہوں کو دیکھو، دوسری طرف اس جانور کو دیکھو کہ وہ تمہاری بات مانتے ہوئے کیسے تمہارے سامنے دم ہلاتے ہوئے چلتا ہے. یہ تمہارا رب کا تم پر رحم ہے. ان ربکم لرؤوف، تمہارا رب مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. والخیل، گھوڑے، والبغال، اور کھچریں، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها، یہ تمہارے لیے سواریاں ہیں. کبھی غور کیا کہ کون سی ذات اس کو تمہارے کنٹرول میں کرتی ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. 2020-21 کے لوگ بولیں بھئی ہمارے جہازوں کا تو تذکرہ ہوا ہی نہیں، ٹرینوں کا تذکرہ ہوا ہی نہیں، موٹر سائیکل کا تذکرہ نہیں ہوا، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ فرمایا جانوروں کا تذکرہ سن لو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ سب کچھ وہ پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو.
یہ کب سنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، کہ آج تم گھوڑوں پر سوار ہو، آج تم جو ہے اونٹوں پر سوار ہو، لیکن ابھی اللہ کیا کیا پیدا کرے گا تم ابھی نہیں جانتے۔ آج ہم جہازوں پر سوار ہیں، آج ہم گاڑیوں پر سوار ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم آج جانتے نہیں ہو۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ سب کچھ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور انسان کے سامنے جب سواری ہوتی ہے تو راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جو غلط رخ پر جاتا ہے، جو اس کی منزل کی طرف نہیں جاتا، ایک راستہ ہوتا ہے جو صحیح رخ پر جاتا ہے، جو اس کی منزل پر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تم سوار ہوتے ہو، راستوں پر چلتے ہو، یہ راستے بھی اللہ نے بنائے، لیکن یہاں سے انسان کا ذہن دوسری طرف موڑا کہ دیکھو تم روڈوں پر چلتے ہو، اگر غلط روڈ پر چلے جاؤ تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کبھی غور کیا کہ تم زندگی کے کس راستے پر چل رہے ہو، زندگی کی کس سواری پر چل رہے ہو؟ کیا یہ سواری اور یہ راستہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اس بات پر بھی غور کرو، تم کس چیز پر سوار ہو اور کس راستے پر سوار ہو۔ دونوں مطلب ہیں اس کے۔ هو الذي انزل من السماء ماء، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اور ایک ہی پانی دونوں کام کرتا ہے، انسان کو بھی سیراب کرتا ہے، پودوں کو بھی سیراب کرتا ہے، زمین کو بھی سیراب کرتا ہے، جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جانوروں کے لیے الگ پانی، انسانوں کے لیے الگ پانی، پودوں کے لیے الگ پانی، فرمایا ایک ہی پانی برساتے ہیں، سارے کام اسی سے کرواتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، فرمایا دیکھو کھیتیوں کو دیکھو کون اگاتا ہے، زیتون کو دیکھو کون اگاتا ہے، انجیر کو دیکھو کون اگاتا ہے، کھجور کو دیکھو، انگوروں کو دیکھو، ومن كل الثمرات، اور اسی طریقے سے علاقے کے سارے پھل۔ پھل کھانے سے پہلے غور کرو یہ پھل کے اندر مٹھاس کس نے رکھی؟ ایک پھل ہے وہ کھٹا ہے، اس کے اندر کھٹاس کس نے رکھی؟ وہ تمہارا رب ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور کرنے والے لوگوں کے لیے، جو غور کرتے ہیں انہیں ہی اپنے رب کی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور تمہارا رب وہ ہے جس نے رات کو دن کو تمہارے کام میں لگا دیا، سورج کو چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، لتاکلوا منہ لحما طریا، اور دریاؤں سے پانیوں سے تم مچھلیاں نکال کر کھاتے ہو۔ کبھی غور کیا کہ سمندر کے اندر گوشت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور انسان کو تھوڑا سا زیور مل جائے، ہیرے جواہرات موتی مل جائیں، انسان سمجھتا ہے میں بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ فرمایا سمندر کے اندر ان سیپیوں کے اندر یہ موتی کس نے رکھے، یہ ہیرے کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے۔ اللہ نے وہ خزانے وہاں پر چھپائے تو انسان نے وہاں سے نکالے، کبھی غور نہیں کرتا۔ اس کے بعد وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور یہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر کے اندر پہاڑ کی طرح چلتی ہیں، کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ سمندر کو کس نے حکم دیا؟ اگر انسان ایک پتھر پھینکے وہ نیچے چلا جاتا ہے، پانی پر نہیں رکتا، 10 گرام کا پتھر نہیں رکتا، اتنے ٹن وزن لے کر اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر پہ کون روکے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات روکے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ آگے چلتے ہوئے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ذکر کی، لیکن ایک بڑی نعمت کی طرف جو کہ انسان کے لیے بڑی ایک عبرت کا سامان ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تھوڑا سا اور غور کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں کتنی نعمتیں دی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ دور کی بات نہیں ہے، ایک اس نعمت پر غور کرو جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو۔ شہر والے کو تو اب وہ اچھے طریقے سے نصیب بھی نہیں ہوتا، فرمایا لیکن نصیب ہوتا ہے، یہ انسانوں نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ دودھ کی نعمت۔ فرمایا تم نے دودھ پیا، برسوں دودھ پیتے رہے، کبھی دودھ پلانے والی ذات پر غور نہیں کیا کہ تمہارا رب تمہیں دودھ کیسے پلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ فرمایا من بین فرس و دم، ایک طرف خون کی نالی، ایک طرف گوبر کی نالی، خون اور گوبر کی نالی کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص پیور دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ پیور دودھ، لبنن خالصا، پیور دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اللہ تو پیور پلاتا ہے، لیکن انسان کو پیور پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہیں بالکل پیور دودھ پلاتے ہیں، سائغن، اور پینے میں گھٹ گھٹ کے انسان پی جاتا ہے، فوراً فٹافٹ پی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں یہ خون کے پاس سے چونکہ نکلتا ہے اور گوبر کے پاس سے نکلتا ہے اس لیے میں نہیں پیتا، دودھ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ یہ گوبر کی نالیوں کے پاس سے آتا ہے، کوئی ایسا انسان کوئی نہیں، ہاں ایسے ہی نہیں پیتا ہوگا اور اس کا مزاج نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی اس وجہ سے نہ پیے کہ نہیں یہ خون کی نالی کے پاس سے نکل کے آتا ہے، گوبر کی نالی کے پاس سے نکل کے آتا ہے اس لیے نہیں پیتا۔ فرمایا کوئی انسان ایسے نیچر کا نہیں ہے۔
ہم نے پاک صاف ستھرا بنایا، نہ خون کا کوئی کلر اس کے اندر، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی بدبو۔ اس طریقے سے ایسی انجینئرنگ ہے اللہ کی کہ بالکل خون اور اسی طریقے سے گوبر کی بدبو سے بچا کر صاف شفاف دودھ انسان کو ہم پلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کبھی نہیں انسان غور کرتا اس بات پر۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اسی طریقے سے پھلوں پر اللہ کی قدرت، اس پر غور کرنے کے لیے کہا۔ ایک اور نعمت کی طرف توجہ، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ابھی تو میں نے بہت ساری بیچ میں چھوڑ دی ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کبھی شہد پر غور کیا، یہ شہد کیسے بنتا ہے، شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے۔ فرمایا دیکھو اے انسان، عبرت حاصل کر شہد کی مکھی سے۔ ہم شہد کی مکھی کو جو حکم دیتے ہیں، اس حکم سے ایک بال برابر بھی وہ اپنے آپ کو دور نہیں کرتی۔ کیسا نظام ہے، ریسرچ کرنے والوں نے اس پر ریسرچ کی اور بڑی لمبی چوڑی ریسرچ کی شہد کی مکھیوں پر۔ شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر کم سے کم 20 سے لے کر 30,000 خانے ہوتے ہیں، 20-30,000 خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانہ 6 کونوں کا ہوتا ہے، ہر خانہ 6 کونوں کا ہوتا ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کی مشین کو لایا جائے، اس مشین سے ان خانوں کو ناپا جائے، 30,000 خانوں میں سے ایک بھی خانہ ایسا نہیں ملے گا جو چھوٹا اور بڑا، ایک بھی خانہ ایسا نہیں ملے گا جس کے کنارے برابر نہ ہوں۔ ایسی انجینئرنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھائی۔ وہ کسی انجینئرنگ کالج میں نہیں پڑھی، وہ کسی مکھیوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ 30,000 کھانے مکھیاں بناتی ہیں، لیکن ایک ایک کھانا دوسرے کے ساتھ بالکل ایسا سملر ہوتا ہے کہ بالکل اس کے اندر ہلکا رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس کے اوپر مکھیوں کے اندر ایک ایسا نظام ہے، اندر الگ الگ بالکل کیٹیگری بنائی ہوتی ہے انہوں نے۔ میٹرنٹی ہوم ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے، اور مکھیوں کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کا سٹاک کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے، جو باہر سے شہد آتا ہے اس کے سٹاک کے لیے الگ ہوتا ہے، اور مکھیوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں جو ہے اس کے دروازے کے اوپر دربان بن کر، نگران بن کر کام کرتی ہیں، کچھ مکھیاں جو ہیں وہ ایز اے ڈاکٹر کام کرتی ہیں، وہ دروازے پر کھڑی رہتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی غلط رس چوس کے آ جائے تو وہ ڈاکٹر مکھی جو ہوتی ہے پہلے اس کو چیک کرتی ہے اپنی لیبارٹری کے اندر، چیک کرنے کے بعد اگر وہ شہد جو باہر سے رس لے کر آئی ہے وہ گندا ہو یا زہریلا ہو تو وہ مکھی اس مکھی کو وہیں پر ڈنک مار کے مار دیتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وہ سب کچھ کھلاتا ہے جو اس کو پتا ہے کہ زہر کھلا رہا ہوں، دودھ بھی وہ پلائے گا جس میں زہر ہے، دوائیاں بھی وہ کھلائے گا جس میں زہر، سب کچھ زہر کھلاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جانوروں کا نظام ایسا بنایا ہے، اگر وہ زہر چوس کے باہر آئے گی، اندر آنے والی مکھی باقی مکھیوں کی حفاظت کرے گی، اور جن انسانوں نے وہ شہد کھانا ہے ان انسانوں کی بھی حفاظت کرے گی، اور اس گندے رس چوسنے والی مکھی کو دروازے کے باہر ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا کبھی شہد کی مکھی پر غور کرو، اور جو مکھی شہد چوسنے کے لیے جاتی ہے کبھی اپنا راستہ نہیں بھٹکتی، کون کون سے ملک سے شہد چوس کے آتی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور جب کسی پھول پر شہد چوستی ہے، اگر وہ اکیلی ہوتی ہے تو وہاں پر جا کے ایک نشان لگاتی ہے۔ وہ نشان اس لیے لگاتی ہے کہ جب دوسری مکھیاں آئیں ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، وہ سیدھا اسی پھول پر آئیں اور آس پاس کسی زہریلے پھول پر نہ جائیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، شہد کی مکھی سے کچھ عبرت حاصل کر کہ وہ اپنے رب کے حکموں کے مطابق کیسے چلتی رہتی ہے، نہ راستہ بھٹکتی ہے۔ اللہ نے اس کو راستے نہیں بتائے، اللہ نے انسان نے اس کے لیے کوئی راستے مقرر نہیں کیے کہ بھئی یہ مکھیوں کی روڈ ہے، یہاں کوئی دوسرا جانور نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے مقرر کیے۔ یہ بات کیوں سمجھائی گئی انسان کو؟ بہت باریک بات ہے، اس لیے بتائی گئی کہ جس کو ہم نے راستہ نہیں بتایا وہ خود اپنے راستے چنتی ہے، اور جس انسان کو ہم نے راستے بتائے اور کہا کہ یہ مجھ سے دور کرنے والا راستہ ہے، یہ مجھ سے قریب کرنے والا راستہ ہے، تو وہ انسان اس راستے پر صحیح نہیں چل رہا۔ حالانکہ شہد کی مکھی کبھی اپنا راستہ نہیں بھٹکتی۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا احمق اور بیوقوف ہے کہ یہ اپنے رب تک پہنچنے والا راستہ بھول جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جس میں غور کرنے والے انسان غور کریں تو انہیں اپنے رب کا تعارف حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں قرآن پاک کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہم نے ان نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا اور اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو پھر کیا کیا زندگی ہمیں نصیب ہوگی، کیسی کیسی زندگی نصیب ہوگی اور کیا انجام ہوگا۔ فرمایا اس کے لیے بس صرف ایک آیت۔ ہر انسان آرام کی زندگی چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے، آخرت میں بھی سکون کی چاہتا ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی کا سکون چاہتا ہے۔ بس وہ آیت سنیں تو بات ختم کرتے ہیں۔
فرمایا تم اچھی زندگی چاہتے ہو لیکن کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم سوچتے ہو پیسہ ہوگا تو اچھی زندگی ملے گی، اچھی ڈگری ہوگی تو سکون کی زندگی ملے گی۔ فرمایا تم کیسی زندگی گزار رہے ہو رب کی نافرمانی والی، یہ نہ کبھی اچھی ہو سکتی ہے نہ کبھی سکون والی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کیا اچھا سکون والی اور اچھی زندگی کس کو ملے گی؟ سکون والی زندگی جس میں چین ہی چین ہوگا، جس میں اللہ کی طرف سے سکون ہی سکون ہوگا۔ فرمایا بس وہ آیت سنو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک زندگی گزارے گا، رب کی فرمانبرداری والی زندگی گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پر قائم ہونے والا ہو، ایمان کے ساتھ نیک زندگی جو گزارے گا، اللہ کہتے ہیں ہم ہیں، تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں حیاتاً طیبہ، کہ اس کو پاکیزہ، صاف ستھری اور پرسکون زندگی دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان میوزک میں سکون تلاش کرتا ہے، گناہ گاری کی زندگی میں سکون تلاش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں ہم نے سکون نہیں رکھا۔ جو نیک عمل کر کے زندگی گزارے گا، ہمارے قریب رہ کر زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کا تعارف نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔